وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کفار دھوکہ دینے کے لیے صلح کی پیشکش کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے فریب سے بچائے گا اور تمہیں کسی طریقے سے خبر دے دے گا۔ یعنی کفار اگر صلح جو ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کے فریب سے بچا لے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو فرشتوں کے ذریعے آئی، اور مسلمانوں کے ذریعے مدد وہ تھی جو مہاجرین و انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے پہنچی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے بھی، نیز ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے اور کبھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان شروع ہونے والی عداوت برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ یہ دو قبیلے تھے مکے کے اندر، اوس اور خزرج، ان کے درمیان جو دشمنی تھی، آپس میں لڑائیاں تھیں، یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی، اور ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام ساز و سامان بیکار ہو چکے تھے۔ یعنی لوگوں نے ان کو بڑی کوشش کی تھی دو گروہوں کو ملانے کی، لیکن اس قدر ان کی شدید دشمنی تھی کہ ہر بندہ ناکام ہو جاتا اور کوئی صورت باقی نہ رہتی تھی۔ ذرا ذرا سی بات میں یہ لوگ بگڑ جاتے اور برساں برس تک جنگ باقی رہتی۔ الغرض کسی طرح دو دل مل نہ سکتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کی اتباع کی تو یہ حالت بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، دلوں سے عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں ان کے دلوں میں پیدا ہو گئیں۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے جب ان کے درمیان صلح کروائی تو یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے یعنی ایسی آپس سے پیار و محبت کرنے لگے کہ جیسے دو بھائی آپس سے پیار و محبت کرتے ہیں، اس طرح دو قبیلے پھر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ برسوں سے لوگوں نے جس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ختم نہ کر سکا۔ نبی مختار صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی انفرادی کوشش کے ذریعے ان لوگوں کی عداوتیں کینے دور کیے اور ایمانی محبتوں سے ان دونوں قبیلوں کو سرفراز فرمایا۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی جب یہ لوگ نبی پاک پر ایمان لے آئے تھے تو پھر سرکار کی محبت کی وجہ سے ان لوگوں نے آپس سے دشمنیاں ختم کر لی تھی۔ دیکھ لیں کہ مشرق و مغرب کے دو لوگ جن کے رنگ، زبان، نسل، معیار زندگی سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہو، لیکن جب ایک کو پتہ چل جائے کہ دوسرا شخص بھی نبی پاک کا غلام ہے تو فوراً ان کے دل میں نرمی و محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اللہ کریم نے ان دونوں گروہوں کو صلح کی توفیق عطا فرمائی۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دھوکے دینے کی صورت میں نبی پاک سے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا تھا،
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہر حال میں اپنے حبیب کی مدد و نصرت اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی اے محبوب ہر حال کے اندر حسبک اللہ، آپ کا رب آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ آپ کو کافی ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی، اور مؤمنین سے مراد انصار یا انصار و مہاجرین دونوں صحابہ اکرام علی رضوان کے گروہ مراد ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے متعلق نازل ہوئی، کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی آپ بیت اللہ کے اندر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ، آئندہ کے بعد ہم مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، ظاہراً ہم عبادت کریں گے، جس کفار نے جس نے جو بھی بات کرنی ہو وہ آ کر عمر سے بات کر لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ظاہراً مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس قول کے مطابق یہ آیت مکی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے مدنی صورت میں لکھی گئی ہے، یعنی آیت کریمہ مکے میں نازل ہوئی ہے، سرکار کے حکم پر اس کو مدنی آیت کے اندر صورت میں لکھا گیا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو کافی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی کافی ہے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ بھی آپ کو کافی ہیں اور آپ کا رب آپ کو کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔